حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کتنے حج اور عمرے کیے تھے؟ آج لوگوں نے 10 حج کیے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہماری خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں حج اور قربانی جیسی عظیم سعادتوں کا موقع عطا ہو رہا ہے۔ بے شک یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت اور خصوصی انعام ہے۔ آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ حج اور قربانی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ بھی بیان فرمائیں کہ سرکار گوھر شاہی کی تعلیم اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے، ہم ان عبادات کی ظاہری ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی حقیقت اور روحانی مقاصد کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ویسے جو حج ہوتا ہے وہ تو ایک لاٹری کی طرح ہے۔ اب یہاں پہ جو لاٹری ہوتی ہے اس میں سے ملینز میں سے کسی ایک آدمی کا نام آتا ہے بس۔ اسی طرح یہ جو حج ہوتا ہے اس میں بھی لاکھوں میں کسی ایک آدھ کا حج قبول ہوتا ہے، لیکن جو پراپر حج ہے وہ حج جو ہے وہ ایسے منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ جب پیسے ہو گئے چلے گئے۔ اس کے لیے آپ صرف اتنا سوچیں کہ خانہ کعبہ کے جو طواف ہیں 7 ہیں۔ کیوں ہیں 7؟ اس لیے کہ آپ کے سینے میں 7 لطائف ہیں۔ ہر طواف کے اوپر ایک لطیفے پر تجلی پڑنی چاہیے۔ پھر ادھر آپ جسے یہ عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، بڑی عید، اس پہ آپ جانور کاٹتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، نفس کی گردن کٹے۔ اور نفس کی گردن تب بھی کٹے گی نا جب تم نفس پاک کرا کے حج کرنے جاؤ گے، نفس پاک کر کے حج کرنے جاؤ گے تبھی ہوگی نا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب عید الاضحیٰ بھی آ گئی ہے، قربانی کر رہے ہیں بکرے کی۔ اور وہ جو قربانی آپ نے کی ہے، جانور کی قربانی کی ہے، اپنے نفس کی قربانی کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے بعد ایک بات اور کہی، دَاعَ نَفْسِكَ وَتَعَالَ۔ اب یہ جو لفظ ہے الوداع، یہ الوداع وہیں سے نکلا ہے نا، داع سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دفع ہو جا، داع کا مطلب ہے کہ چھوڑ دے۔ داع نفسک، اپنے نفس کو چھوڑ، وتعال، اور میری طرف چلا۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے نفوس کو قتل کر۔ اب وہ آپ کو قتل کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، اپنے نفس کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ جو حج ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے کر آ کے حاجی بن گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل حج وہی ہے۔ 7 لطیفے، 7 چکر لگا رہے ہو، کیوں لگا رہے ہو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ ایسے ہی چکر لگا کے آ گئے، کیا فائدہ ہوا؟ اب جیسے ہندوؤں کے اندر رسم ہے، جب ان کی شادی وادی ہوتی ہے تو یہ بھی اگنی کا طواف کرتے ہیں، آگ جلا کے اس کا طواف کرتے ہیں نا، 7 پھیرے لگاتے۔ اچھا، اب ان کو تو فائدہ ہے 7 پھیروں کا، ہاں شادی ہو گئی، بیوی مل گئی، فائدہ نہیں ہے۔ ادھر جو 7 پھیرے تو لگا کے آئے، کیا ملا؟ کیوں جی؟ ہاں، ادھر 7 پھیرے لگائے تو بیوی مل گئی نا، ادھر 7 پھیرے لگائے تو اللہ ملنا چاہیے نا۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کتنے حج اور عمرے کیے تھے؟ آج لوگوں نے 10 حج کیے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی 10 حج کیوں کیے تم نے؟ بولو جتنا کرو اچھی بات ہے۔ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ ایک بچہ جو ہے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو کتنا قابل ہے، کتنا ذہین ہے؟ کہتے میری ذہانت کا امتحان میں اندازہ یہ لگاؤ 10ویں جماعت میں 10 سال رہا ہوں۔ 10ویں جماعت میں 10 سال رہا ہوں، کتنا ذہین ہے وہ، 10ویں جماعت میں 10 سال رہے۔ تو آپ حج 10 کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو نہ پہلے حج میں مطلب حاصل ہوا، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، نہ 10 میں۔ ایک شخص تھا مانچسٹر میں، پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا بغض تھا،
بڑا ظاہری طور پر زاہد و پارسا داڑھی والا، وہ آیا سرکار کے پاس، کہنے لگا کہ سرکار یہ جو لڑکا ہے آپ کا یونس، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو سرکار نے بڑا ان ایکسپیکٹڈ جواب دیا اس کو۔ سرکار نے فرمایا اس کو ضرورت نہیں ہے، ہماری نظر سے اس کا سینہ روشن ہے۔ ایسا جواب کا میں یعنی توقع نہیں۔ اس کے بعد جو سرکار نے اس کی کلاس لی ہے، سرکار نے فرمایا اس کی نماز کو تو چھوڑو، تم نے 10 حج کیوں کیے؟ اس لیے کیے نا کہ تم کو پتہ ہے نہ پہلا قبول ہوا، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا۔ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ جو جا کے مارتے ہیں پتھر، وہ شیطان ہے کیا؟ پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں شیطان، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، جہاں جہاں شیطان مجھے بہکائے گا میں اسی طرح اس پر پتھر ماروں گا۔ پتھر مارنے سے مراد اس کی ملامت کروں گا۔ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، قلب کو بیدار کرنا ہے، ان چیزوں کو منور کر کے پھر جانا ہے۔ یہ حج ہوتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی ایک روح بھی ہے۔ جب کوئی مومن اس کا طواف کرتا ہے تو وہ روح اس کا طواف کرتی ہے، طواف کرنے والے کا، اگر مومن کر رہا ہے تو۔ خود دیکھا ہے بخدا۔ میں تو ٹورسٹ موڈ میں تھا جب ہم گئے وہاں، تو ہم جب جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ امجد بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ جیسے کوئی یعنی اس کا سلویٹ ہو، وہ امجد بھائی کے پیچھے پیچھے اس کا طواف کر رہا ہے بخدا۔ تو پھر جو ہے وہ آیت حدیث مجھے یاد آئی، قلب مومن بیت الرب، قلب مومن عرش اللہ۔ Amra TV, the place